السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روزوں میں رخصت کے مسائل۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ لے، یعنی روزے رکھنا منع نہیں ہے، چھوڑنا جائز ہے مگر رکھنا منع نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ اگر سفر پہ جائیں تو اسے کہتے ہیں اپنے مسافر نے اپنے روزہ کیوں رکھا؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اسے رکھنا ہے، منع نہیں ہے۔ ہاں اگر سفر میں مشقت ہے تو پھر نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مشقت ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ایسی بسیں ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل سے ہم پہنچیں گے، یا پھر پیدل چلنے کا سفر ہے، یا کوئی ایسی سفر ہے جس میں بہت گھنٹوں کا لمبا سفر ہے، تو آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ مشقت ہے تو میں نہیں رکھ سکوں گی، تو اس میں رخصت ہے آپ کو، نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رکھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، منع نہیں آپ کو، ٹھیک ہے، سفر کی حالت میں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16ویں روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ دار نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ دونوں ہی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کسی کو کچھ نہیں کہا۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر دو لوگ الگ الگ کام کر لیں تو ایک دوسرے پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں اور دوسرا غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شرعی روح سے جو دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دین کا علم بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب چیزیں مشکل اور دشوار ہی لگیں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ کو دین کا علم نہیں آتا ہے تب تک آپ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب یہاں پہ ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر رکھ لیں تو ٹھیک ہے، جس نے رکھ لیا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، جس نے نہیں رکھا اس کو بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی اپنی ہمت کے اوپر ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میری ہمت ہے اتنی کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ روزے رکھ لے، کیوں چھوڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کتنی آسانیاں ہیں، اے سی ہوتے ہیں بسز میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، تو آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کہ بہت سخت گرمی میں سفر کرتے ہیں اور جو کہ گرمی کے روزے ہیں اور بیچاروں کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ لوگ روزے نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ہمیں رخصت مل رہی ہے، ہمیں اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رخصت مل رہی ہے، تو ہم کیوں نہ کریں۔ ہمت طاقت ہے تو رکھیں، ہمت طاقت نہیں ہے تو نہ رکھیں، دونوں جائز ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں رکھے ان کو پھر قضا کرنی ہوگی بعد میں، ٹھیک ہے۔ پھر حیض و نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ یہ بات بھی سب پہلے جو ہے بہت غور سے سنیں، کیونکہ یہ سوالات بہت زیادہ سب کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دین کی کمی سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے نیکیوں میں کمی ہو جاتی ہے ان دنوں میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہے دین کی کمی۔ اگر اس طرف سے اگر کمی ہو رہی ہے مگر اس کا اجر جو ہے دوسری طرف سے اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورتوں پر ظلم نہیں کیا اللہ نے،
بلکہ اگر ایک جو ہے فرض ایک فرض میں اس کی کمی ہو رہی ہے نا، تو دوسری طرف اس کا فرض جو ہے وہ پورا کر کے پورا اجر وہ پا رہی ہے، اس کی کمی کو پورا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے رخصت کہا ہے، یعنی رخصت ہے دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو، مگر دیکھیں منع نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو منع نہیں کہ وہ روزے نہ رکھے، یعنی یہ لازمی نہیں کہ چھوڑ لیں، روزے جو ہیں چھوڑ دیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں تم حاملہ ہو روزہ کیوں رکھ رہی ہو، تمہیں تو رخصت ہے، یا وہ اگر وہ رکھ سکتی ہے تو وہ رکھے، لیکن اگر وہ نہیں رکھ پا رہی ہے تو اس کو یا کوئی وجہ ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے گی پہلے، ٹھیک ہے، پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ نے روزے رکھے اور آپ کمزور پڑ جائیں گے اور آپ کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی اور آپ کا بچہ جو ہے اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، پھر تو آپ چھوڑ دیں روزے۔ لیکن اگر اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، یعنی آپ کی ماشاءاللہ طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، آپ کا بچہ بھی صحت مند ہے اور اس کو کوئی خوراک کی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایک لنچ ہی تو چھوڑنا ہے، فجر کا بھی کھا لیا اور شام کا بھی کھا لیا، ایک لنچ ہی تو چھوڑنا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ روزے کیوں چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تو بہت جمع ہو جائیں گے، جیسے ایک سال کے بعد پھر عورت حاملہ ہو جاتی ہے، پھر ایک سال کے بعد پھر حاملہ ہو جاتی ہے، بعض گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہر سال ماشاءاللہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے حمل اور رضاعت تو کیا کریں گے، پھر اتنے روزے چھوٹ جائیں گے۔ تو بہتر یہی کہ اپنی جو ہے روزے رکھنے کی پوری کوشش کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ خطرہ ہے آپ کو یا آپ کے بچے کو خطرہ ہے تو علماء کہتے ہیں پھر اس صورت میں جو ہے وہ اپنی اس رخصت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتی ہے اور بعد میں پھر اس کی قضا رکھے گی، ٹھیک ہے، صرف قضا ہوگی، اس کا فدیہ نہیں دینا ہے، پھر فدیہ نہیں دے گی، صرف قضا رکھے گی، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ بات پیاری بہنوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پیاری بہنوں ایک بات اور سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بیمار نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف رخصت دی ہے، ان کو حکم نہیں دیا ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان سب معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں وہ کیا وجہ ہے، اس کی اصل حکمت ہمیں نہیں معلوم، وہ اللہ ہی جانتا ہے، بس ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ پھر سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے، جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی توڑ دیا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اگر سفر کی حالت میں ہیں تو آپ یا بیماری کی حالت میں ہیں تو پھر اضطراری کیفیت ہے آپ کی، اس صورت میں جو ہے وہ آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں جان کو خطرہ ہو تو روزہ توڑ دیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مجبوری میں روزہ توڑا جائے تو اس کا حکم الگ ہوگا، اور جان بوجھ کر توڑنے کا حکم بالکل الگ ہے، یعنی روزہ جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھیں، مگر یہاں بات بالکل الگ کی جا رہی ہے، یہاں کی جا رہی ہے دشواری تھی ان کے سفر اور جہاد میں، تو اس صورت میں توڑا تو پھر اس کا صرف قضا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ
ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو کھلانا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک ہی شخص کو کھلانا ہے 2 وقت کا کھانا۔ اور جیسے آپ خود کھاتے ہیں نا، جیسے آپ کی خود افطاری کرتے ہیں آپ، جیسی سحری آپ خود کرتے ہیں ویسا ہی آپ ان کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت بہترین ہے تو بہت بہترین کھلائیں گے، اور اگر آپ درمیانے کا خود ہی کھاتے ہیں تو پھر ویسے ہی آپ کھلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب آپ کو بڑھاپا یا بیماری ایسی ہے کہ جس کے ختم ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، کہ رمضان کے بعد میری صحت واپس نہیں آئے گی، یا میں اس حالت میں ہوں کہ میری شوگر لیول بہت ہو جاتی ہے ہائی، یا میرا کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں رکھ پا رہی ہوں، یا بڑھاپے نے جو ہے وہ ہمت نہیں چھوڑی میرے اندر کہ میں کچھ روزے رکھ سکوں، یا پھر دائمی ایک تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے پھر روزے کی بجائے رکھنے کی بجائے فدیہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس حدیث سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور رضاع یعنی دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، اس صورت میں صرف قضا ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں، سفر یا جہاد کی دشواری، اور یہاں بیماری کی حالت کہی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی خود کو جان بوجھ کر مشقت میں ڈالنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ بھی آپ کو تمام جو ہے وہ رخصت کے روزوں کی رخصت کے معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کو مسائل سمجھ آ کے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔